نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور سیرت کے موضوع پر انعام یافتہ کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، اور صحیح سند اور ذرائع سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر سیرہ یعنی شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کریں۔ صفحہ نمبر 170 سے شروع کرنا ہے۔ ٹاپک چل رہا تھا ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں ظاہر دین نیا تھا اور دور جاہلیت میں ایک ایسی چیز تھی جو ان کو پہلی دفعہ پیش کی گئی، توحید کی طرف ان کو دعوت دی گئی، تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اس پر کس طرح سے بپھر اٹھے تھے اور انہوں نے کس طرح سے ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکالیف نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں بلکہ مسلمانوں کو بھی خوب آزمایا۔ تو اس میں حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اس طرح سے صبر اور ثبات پر کیسے قائم رہے، تو اس کے اسباب و عوامل وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ یعنی تھوڑے سے لفظوں میں اس کا بیان یہی ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں گھر کر جاتی ہے نا، یعنی اس دین کے برحق ہونے کا یقین دل میں دور تک اتر جاتا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس انسان محسوس کر جاتا ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا خواہ کیسی ہی مشکلات آئیں۔ یعنی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے اور صحابہ، اس طرح کی آزمائشیں تو ہم پر نہیں آتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوں جوں ایمان میں انسان ترقی کرتا ہے تو مشکلات کو سہنا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر ہوتی ہے اور نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس کی تکالیف تو غیر مومن پر بھی آتی ہیں اور مومن پر بھی آتی ہیں۔ تو مومن کا تو معاملہ کیا ہی خوب معاملہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے آئی مشکلات پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے دائمی اجر لکھ دیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ والی آیت سورہ الانعام کی ہے جو 33 آیت کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ ہے یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب ہم اب لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں اور وہ آپ کو طعن و تشنیع کریں، آپ کو باتیں سنائیں، تو ہمیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی بات تو نہیں بتا رہے، ہم تو اللہ کی بات لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کو ہی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پڑھتے ہیں آگے۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوڑھڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والے پر بددعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بددعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی زد سے بچ نہیں سکتا، چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی، لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکہ کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی چمپت ہو جائے، یعنی فرار ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے اسے ٹوکا بھی کہ ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور رفقا، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حب رسول ہے جو صحابہ کی تھی آپ کے لیے، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبے اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا، وہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مراتب کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کو مقام محمود دیا جائے گا، اور اسی طرح صحابہ اور صحابیات کے بارے میں کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات ہیں، تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ ہماری کہاں حیثیت کہ ہم ان تک جا پہنچیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس وقت ذہن میں دہرایا کریں کہ المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، یعنی آپ کا مقام وہاں پر جنتوں میں اس کے ساتھ ہوگا، آپ ان کی محفلوں میں بیٹھ سکیں گے جن کے ساتھ آپ نے محبت کی ہوگی۔ تو اس دنیا میں اگر ہمارے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ صحابیات کی محبت ہے، تو پھر تسلی رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی صورت ہر جسم کا حیولہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس تھا۔ تو کیا ہم ایسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محسوس کرتے ہیں؟ اس محبت اور فداکاری اور جان نثاری کا نتیجہ یہ تھا، یعنی بالکل قربان ہو جانا، صحیح ہے، کہ ایک محبت میں آپ سب کچھ لگا دیں، حتیٰ کہ جان کی بھی پرواہ نہ ہو۔ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جائیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا تک نہ چبھے، چاہے اس راہ میں جانیں ہی چلی جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک روز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتیبہ بن ربیعہ نے ان کے قریب آ کر انہیں وہ 2 پیبند لگے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا گیا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، یعنی اتنا مارا گیا ابوبکر صدیق کو کہ یعنی منہ پہ ناک اور یعنی چہرہ اس کا واضح نہیں ہو رہا تھا ان کا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن ان دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، یعنی اپنی کوئی فکر نہیں تھی، فوراً رسول کا خیال آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ بنو تیم ان سے اس طرح کا رویہ کیوں انہوں نے رکھا کہ انہیں یہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو مار پڑی ہے اور ہم اس کو بچا کے لائے ہیں اور اس کو گھر تک پہنچایا ہے، تو اب ہوش میں آتے ہی یہ پھر رسول کو ہی پکار رہا ہے، لیکن وہ تو جانتے نہ تھے نا کہ دلوں میں صحابہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی۔ تو ام الخیر جب تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابوبکر یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولی، ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑی اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے، مجھے امید ہے اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں. پوچھا کہاں ہیں؟ کہا ابن ارقم کے گھر میں ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. تو یہاں پر جمیل نے یہ کیوں کہا کہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو؟ تو دراصل وہ رازداری برت رہی تھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی کیا حالت تھی مکہ میں، اور پھر یہ کہ مسلمان کس حال سے گزر رہے تھے. تو وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کو وہ ظاہر کریں، اور ان کو ابو بکر کی والدہ کا حال بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ وہاں پر ابو بکر کے گھر گئی ہیں تو پھر انہوں نے سارے حالات دریافت کیے ہیں. اس کے بعد الخیر اور جمیل رکی رہیں. جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلی. وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا. محبت اور جان سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اس کتاب میں موقع بے موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب کے حالات کے ضمن میں. اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ کیا اسباب تھے کہ مسلمان اس طرح سے صبر و استقامت اختیار کر گئے تھے. تو پوائنٹ وائز ہم پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلا اور اہم سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد پر ایمان تھا. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین موجود تھے، ان کی پرکشش کی عادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بلند پایا قائد و رہنما تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی شخصیت کیسی تھی کہ دلوں میں ان کی محبت گھر کر جاتی تھی، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صحابہ ان سے کیسی محبت کرتے تھے. تیسرا پوائنٹ ہے احساس ذمہ داری. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت بھی گریز اور پہلوتہی نہیں کی جا سکتی. یعنی بحیثیت امت کے بلکہ بحیثیت انسان کے ہم اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کر بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو افضل المخلوق بنایا اور باقی ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا. کائنات کی ہر چیز آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے کام میں لگی ہے، اور انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا، اور ان کے لیے کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ سورہ زاریات کی آیت ہے کہ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے. آپ یعنی ایک چھوٹی سی مثال سے ہی شروع کریں کہ کائنات کے سارے طبعی قوانین اور طبیعاتی کیمیائی ہر طرح کی جو بھی سائنس ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ کے گھر میں آپ کے میز پر گندم کا ایک دانہ ہی پہنچتا ہے نا، تو اس کو اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ انسان کو کھلانے کے لیے اللہ کی پوری کائنات کیسے حرکت میں آتی ہے. سورج کس طرح اس پر ورک کرتا ہے، موسم کیسے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، زمین کے خزانے اس کے لیے کیسے نکلتے ہیں، اور آسمانوں سے پانی کس طرح سے برستا ہے. تو یعنی انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے. حتیٰ کہ یعنی میکسیمم فائدے تو انسان ہی اٹھاتا ہے. ایون یہ کہ اگر جانور پودوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسانوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اس سب کچھ دے کر انسان سے کیا مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اس دنیا میں استوار کر کے دکھائے. اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کے اندر اس بات کا احساس تھا کہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے، ہم اپنا پہلو نہیں بچا سکتے. پہلوتہی کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلو بچانا، کہ میں نے نہیں کرنا، میرے یہ کرنے کا کام نہیں ہے. بھئی نہیں ہے، تم انسان بنے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم سے اس کی اب پوچھ ہوگی. انہیں پتہ تھا کہ اس سے گریز کے یعنی اس سے بچنے کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفریں ہوں گے. یعنی دنیا میں تو جو ہے فانی نقصانات ہیں نا، آج اگر جان بھی چلی جائے گی تو چلی جائے، لیکن وہاں پر تو جب مصیبت اور آلام اور مصائب آئیں گے نا نعوذ باللہ اخروی زندگی میں، تو وہ تو ختم ہی نہیں ہونے. ٹھیک ہے. آج کیا ہے، حد سے زیادہ کوئی ہمیں بہت زیادہ بھی آزمائے یا تنگ کرے تو کس حد تک جائے گا، ہماری جان لے لے گا نا. لیکن اس کے برعکس کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو قیامت والے دن جب ایسا انسان کھڑا ہوگا
اور وہ جب مصائب اور علام میں ڈالا جائے گا اور وہ اپنے منہ سے پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے تو اس کو موت نہیں آئے گی. تو وہاں پر جو خوفناک انجام ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر اس سے پہلوتہی کی تو ان کو پتہ تھا کہ خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والے مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور پھر چوتھی بات کیا تھی؟ اب اس پوائنٹ کو ہی آپ اپنی اپنی زندگیوں میں محسوس کریں کہ کیا ہم دین کو اس درجے کی ذمہ داری پر لیتے ہیں کہ یہ میرا بھی کوئی کرنے کا کام ہے. جواب نہیں میں آئے گا، ہے نا، کیونکہ اپروچ ہی نہیں رہی. نسل در نسل انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو عام ایک اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ آپ یاد کر لیں اپنے بچپن کو، یا اللہ ماشاء اللہ کچھ کو احساس ہوتا ہے، لیکن ہمیں زندگی بنانے کی پڑی بھی ہوتی ہے نا، کہ شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، اچھا خامند ہو، اچھا گھر، اچھی گاڑی ہو، اور لڑکا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیریئر بن جائے، اچھی جاب مل جائے، اور بس زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ہوتا ہے اچھا 5 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، حج ہو گیا، یہ ہو گیا. اس حد تک تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری بحیثیت مسلم امہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہر طرح سے، زبان سے، ہاتھوں سے، چل کے، جس طرح بھی اور جس کو پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اب یہاں پر ہمیں حکمت نظر آ رہی جمیل کی، تو ہم بھی یہ تو نہیں ہے کہ ہر کھڑے کو پکڑ کر تبلیغ کرنے لگیں گے. انبیاء پر تو اس حد تک بھی ذمہ داری تھی. نوح علیہ السلام کا حال دیکھیں کہ آتے جاتے ہر بندے کو پکڑ کر تبلیغ کر رہے ہیں. ہم تو یہ ظاہر ہے ہم سے تو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ اگر کرنا چاہیں تو کریں، سڑک پر ہر گزرتے بندے کو توحید کا پیغام دیں. لیکن جس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں اس ذمہ داری کو ہم محسوس کریں اور اس کو اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کریں، کیونکہ اس کی وہاں پر پوچھ ہوگی. ہمارے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا شخص جس کو ہم خیر کا پیغام پہنچا سکتے تھے اور ہم نے نہیں پہنچایا، وہ ہمارا قیامت کے دن گریبان پکڑنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس حق کا تمہیں تو پتہ تھا لیکن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. تم تو میری اتنی اچھی دوست تھی، تم مجھے کہتی تو صحیح، ہو سکتا ہے میں اس کو مان جاتی. یعنی ہم کیا جانے کہ اس کے دل میں کتنی خیر ہے اور وہ اس کو قبول کر لے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اس دین کی ذمہ داری لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بچے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم روپیہ بھی مہیا کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، اور اپنے کیریئر کی بھی قربانی دیتے ہیں. یا جس بھی چیز کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، جس بھی چیز کے لیے ہم وقت نکالنا چاہتے ہیں، ہمارا وقت نکل آتا ہے. ایک دین ہی ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی کو سیکھنے کو کہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے نا، علماء کر لیں گے. یا عورتیں عموماً کیا کہتی ہیں، مرد ہیں نہ کریں. ہر شخص پر اس کی یعنی حالت کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے. جہاں پر آپ ہیں، جس حد تک کر سکتے ہیں، اس دین کی ذمہ داری محسوس کریں اور یہ کریں، پھر ہی یہ کام ہوگا. پھر وقت بھی نکل آئے گا، اس راہ میں صلاحیتیں بھی لگیں گی اور مال بھی لگے گا. پھر کوئی انسان کو فکر نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کو اون کرتا ہے کہ ہاں یہ میرا مذہب ہے جس کو میں نے، اللہ کا دین ہے جس کو میں نے دنیا میں بلند کرنا ہے. پھر ہے آخرت پر ایمان. یہ آخرت پر ایمان وہ سبب تھا جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا. یعنی آخرت پر جب ایمان آ گیا نا تو ذمہ داری کا احساس پختہ ہوتا چلا جاتا تھا. ہم کیوں یہ ذمہ داری ادا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں ہم اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے. صحابہ کرام اس بات کا غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی اور غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو نعمتوں بری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم. اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے. یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. سورہ المؤمنون کی آیت ہے. اور وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے میں
مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیج تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ یہ اپروچ تھی صحابہ کرام تھی، یہ ان کا ویژن تھا کہ ان کو وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور پھر یہ کہ آخرت کے مقابلے میں مچھر کا دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مچھر کا پر اگر آپ ہاتھ میں لیں اور اگر آپ اس کو پکڑیں تو وہ مسئلہ جاتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے، اور دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم دنیا کو صرف ضرورت ہی حد تک جیتے ہیں اور اس دنیا سے بھی اپنی آخرت کما رہے ہیں، یا ہم وہ ساری نعمتیں جو ابدی جنت میں ملنے والی ہیں ان کی تمنا ہم دنیا میں کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بلبلے کی مانند ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یقین ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ انہی پرخطر، مشکل ترین اور تیر و تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل اور براہین قائم کیے گئے تھے۔ برہان کی جمع ہے براہین۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے ایک روشن چیز کا سامنے آ جانا، ٹھیک ہے، جو آپ کے دل کو مضبوط کرتے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی اور ثبات قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اور اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ تو صحابہ کرام میں تو اس طرح ہو رہا تھا نا کہ آسمانوں سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، جب بھی آیات نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے، دار ارقم بھی قائم ہو چکا ہوا تھا۔ تو آج ہم اس کیفیت سے کیسے گزریں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میں نے اپنے ایمان کا 70% پا لیا تو کل آپ صبح اسی پر اٹھیں گے، بلکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے موت کو یاد کرنا، جیسے اوپر آیا نا آخرت کے ایمان کا احساس کرنا، آخرت پر ایمان کا احساس کرنا، ذمہ داری کا احساس ہونا، اور پھر قرآن سے تعلق جو ہے وہ یعنی قرآن کو تو کہا ہی نصیحت یاد دہانی کہا گیا ہے نا، تو روزانہ کا جو یومیہ پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے نا، اور فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے اور اس کی بہت اہمیت آئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس ذکر سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ، روزانہ ہی آپ یہ دیکھیں کتنے لوگوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے یہ مسئلہ تھا اور میں نے قرآن پڑھا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسے معجزے کی کتاب ہے کہ جہاں سے آپ پڑھتے ہیں وہاں سے ہی آپ کو، اور پھر وہاں سے ہی آپ کو سبق مل جاتا ہے اپنی زندگی کے لیے، ہدایت کی راہ مل جاتی ہے۔ اور بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ کوئی جہری نماز میں پہنچ جاتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں تو امام کے منہ سے وہی آیات تلاوت ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کے دل پر ایک مرہم رکھ دیتی ہیں، آپ دنیا کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم دنیا کے دھوکے میں پڑتے ہیں نا، لیکن ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی آیت سنواتے ہیں کہ ہم پھر جڑ جاتے ہیں، پھر ہمارے دل سنبھل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج یہ پورا اتر چکا ہے، لیکن مومنوں کے دلوں پر تو اب بھی یہ نازل ہوتا ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں اور کبھی ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے جو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح ذکر سے جوڑے رکھے، نصیحت سے جوڑے رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو پھر خود پر لازم کر لیں کہ مجھے بجائے 10 آیات بغیر سمجھے پڑھوں، مجھے 2 آیات سمجھ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب لازم کر لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کام پر خود کو لازم کرنے سے آپ کے باقی وقت میں بھی برکت آ جائے گی، یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن آپ کے ہر چیز میں برکتیں آپ کو عطا کر دیتا ہے۔
اور آپ کو وہ صبر و استقامت عطا کرے گا جو کہ یہ صحابہ میں ہمیں نظر آتی ہے. اور ہمیں روز یہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے. دن کے 24 گھنٹے ہیں، اتنا لمبا وقت ہے کہ جس میں کوئی بھی فتنہ ہماری طرف آ سکتا ہے. اگر صبح ہی ہم نے اپنی حفاظت نہ کی ہو تو ہم پھسلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام تو ایسے کرنا ہے جیسے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ویسے ہی ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ابھی ہم زیادہ نہیں لے سکتے، تھوڑا بہت روزانہ کچھ نہ کچھ جڑے رہیں، کوئی حدیث سیکھیں، کوئی آیت سیکھیں. تو قرآن نازل ہو رہا تھا اور پھر یہاں پر یہ آیت فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سورہ البقرہ کی آیت ہے. تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ان تدخلوا الجنت، یعنی تم نے یہ سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم لوگوں پر ان لوگوں کو جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یعنی ہلا مارا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، بلکہ یہ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر انسان کو آزمایا جا رہا ہے. منافقین کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے، کفار کو بھی آزمایا جا رہا ہے اور مومنین کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے نعمت آئے یا مصیبت آئے، سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اب مجھے کیا کرنا ہے، شکر کرنا ہے یا صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آیت اتری الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی، یعنی اب یہ جو لوگ گزر رہے ہیں اللہ ضرور یہ معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں معلوم کرے گا، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیں کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، اور ان کو وہ کیٹیگرائز کر کے ڈبوں میں ڈال دیں جنت جہنم کے، تو ہم انسان ہی پکار اٹھیں کہ انصاف نہیں ہوا. تو دنیا میں ہی حق و باطل سامنے واضح ہو کر آ جائے گا. قیامت والے دن کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، دنیا میں ہی وہ حجت سے گزر چکا ہوگا کہ میں نے واقعی کیا کیا تھا اور مجھے کیا ملا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اسی کا ہی حقدار تھا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو جنت الفردوس کے بلند درجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم اگر حقیقت کی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا کیریئر کہاں جا رہا ہے، میرا مال کدھر لگ رہا ہے، میرا وقت، یعنی. اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کر لیا، اب کیا اتنا زیادہ وقت دین کی راہ میں ضائع کریں، مجھے اپنا بھی تو کچھ کرنا ہے، میرے بچے، میرا. تو دنیا میں ہی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو انجام اس کے مطابق ہی ہوگا نا. تو جب آزمائشوں میں تو اعلیٰ درجے کے بھی مومن ڈالے جاتے ہیں اور کمتر درجے کے بھی، منافقین بھی اور کفار بھی. تو یہ جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے، تو یہ دراصل لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، ویسے یہ بھی پوائنٹ ختم نہیں ہوا لیکن اگلی دفعہ پورا کریں گے کیونکہ 12 بھی بج گئے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ٹیک ہوم میسیج یہی ہے انشاءاللہ کہ اس زندگی کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل جائے مقام نہیں ہے، یعنی یہ ہماری منزل نہیں ہے. منزل تو وہاں پر اللہ کے ہاں ہے، جو یا تو کسی کو جنت ملے گی یا پھر جہنم ملے گی. ٹھیک ہے،
تو وہاں پر جنتیں حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، جس حد تک ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، جتنا وقت، صلاحیت اور مال اس راہ میں لگا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دین کو ہمارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو نان مسلمز کے ذریعے بھی پھیل جائے گا۔ اصل میں تو یہ ہمارے ہی لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔